السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین کی شہادت کے بعد علی رسول کو قید کر کے امام حسین کے سر کو کاٹ کے اور نیزے پر بلند کر کے شام کی طرف لے جایا گیا تو جہاں جہاں سے یزید کا قافلہ گزر رہا تھا لوگ پوچھ رہے تھے یہ کس کا سر ہے اور یہ بیویاں کون ہیں۔ جب جس کو بھی معلوم ہو کہ یہ رسول اللہ کا خاندان ہے تو لوگ دل ہی دل میں ان پر لعنت کرتے رہے اور کوشش یہی تھی کہ یہ یزید ہمارے شہر میں نہ پہنچے۔ جب یزید کا قافلہ شہر قرطان تک پہنچا تو وہ لوگ پہلے سے ہی باخبر ہو چکے تھے کہ فوج یزید نے اللہ کے نواسے کو قتل کیا ہے، آل محمد کو قید کیا ہے، تو انہوں نے اپنے شہر کے دروازے بند کیے ہوئے تھے۔ قافلہ شہر کے باہر رک گیا اور درخت کے سائے میں یزید کے سپاہی سونے لگے۔ جب رات ہونے لگی تو راہب قریب آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک نورانی سر ہے جس پہ آسمان پر سے ہزاروں فرشتے آ کر سلام کر رہے ہیں اور وہ سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ جیسے ہی اپنے گھر کی طرف آیا تو رات بھر سوچنے لگا ضرور یہ کسی مقدس ہستی کا سر ہے۔ صبح ہوتے ہی فوج یزیدی سے آ کر پوچھنے لگا یہ کس ہستی کا سر ہے۔ اس پر اس نے کہا یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ وہ کہنے لگا کون حسین؟ تو اس پر شمر کہنے لگا حسین فاطمہ کا بیٹا، محمد کا نواسا۔ وہ ایک دم سے چیخ کر زمین پر بیٹھ گیا، کتنے بدبخت ہو، اپنے رسول کے نواسے کو ہی قتل کر دیا۔ پھر پوچھنے لگا یہ عورتیں کون ہیں؟ شمر کہنے لگا یہ رسول اللہ کی نواسیاں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ وہ رو رو کر کہنے لگا اے شمر مجھے اس مقدس سر کو ایک رات کے لیے دے دو۔ شمر کہنے لگا یہ قافلہ شام جا کر رکے گا کیونکہ ہمیں یزید سے بہت بڑا انعام ملنا ہے۔ راہب کہنے لگا میرے پاس 10,000 درہم ہے، اگر ایک رات کے لیے تم مجھے سر دے دو تو وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ آپس میں صلاح مشورہ کے بعد یہی طے پایا کہ ایک رات اور رکتے ہیں۔ ان ظالموں نے امام حسین کا سر راہب کو ایک رات کے لیے دے دیا اور اس سے وہ رقم لے لی۔ راہب امام حسین کا وہ سر لے کر اپنے گھر آ گیا اور ایک پتھر پر وہ سر رکھا اور پھر زاروں قطار رونے لگا۔ اتنے میں امام حسین کے سر سے آواز آئی اے راہب یاد کر کہ جب تو اولاد کی دعا کروانے میرے نانا کے پاس آیا تھا اور تیرے مقدر میں اولاد نہیں تھی، میں نے اللہ پاک سے دعا کی، اللہ پاک نے تجھے 7 بیٹے عطا کر دیے اور تم نے کہا تھا ایک مرتبہ میرے گھر آنا۔ اے راہب آج میں تیرے گھر آ ہی گیا۔ بس جیسے ہی امام حسین کے سر سے آواز سنی راہب زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا اے میرے آقا حسین مجھے معاف کیجیے، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں بھی آپ کے قدموں میں قربان ہوتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے راہب اللہ تبارک و تعالی کی مرضی یہی ہے اور اللہ کا دین میرے خون سے زندہ ہونا تھا۔ پوری رات وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر سے گفتگو کرنے لگا۔ جب صبح کا وقت آیا تو اس نے سوچا کہ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر واپس کیسے کروں۔ وہ جو 7 بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا سے پیدا ہوئے تھے ان میں سے ایک بیٹے کا سر قلم کر کر شمر کے پاس لے گیا۔ شمر نے جب وہ کھول کر دیکھا تو کہنے لگا یہ حسین کا سر نہیں۔ پھر انہوں نے دوسرے بیٹے کا سر قلم کر کے پھر شمر کے پاس لے گیا۔ شمر نے پھر دیکھا اور کہنے لگا یہ حسین کا سر نہیں۔ ایسے کرتے کرتے راہب نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے غم میں اپنے 7 بیٹے
قربان کر دیے ان کے عشق میں۔ آخری بیٹے کا سر دیکھ کر شمر نے کہا، اے راہب، تو وعدہ خلافی کر رہا ہے، اگر تو نے امام حسین کا سر نہ دیا تو ہم تیرے پورے خاندان کو قتل کر دیں گے۔ جیسے ہی گھر پہنچا امام حسین کے سر سے آواز آنے لگی، اے راہب، اپنے ساتوں بیٹوں کے سر ان کے جسم کے ساتھ رکھو، تمہارے سارے ساتوں بیٹے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائیں گے، اور میرا سر اٹھاؤ فوج یزیدی کے حوالے کر دو، کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے اور ہمیں شام تک پہنچنا ہے اور ایک ایک گلی گزر کر قرآن کی تلاوت سنانی ہے، میری بہن زینب کو خطبے دینے ہیں۔ بس پھر راہب نے اپنے تمام بیٹوں کے سر ان کے جسم پہ رکھے، بس اللہ کے حکم سے وہ ساتوں بیٹے زندہ ہو گئے۔ پھر روتا ہوا امام حسین کے سر کو فوج یزید کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے، کتنے بدبخت ہو تم، رسول اللہ کے نواسے کو قتل کرتے ہو، ان کی بیٹیوں کو قید کرتے ہو، تمہارا یہ ظلم قیامت تک کے لیے تمہارے لیے لعنت بن جائے گا۔ آج بھی اس پتھر سے خون نکلتا ہے جس پتھر مبارک پر آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر رکھا گیا، کیونکہ شہید کبھی مرتا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صبر کی ایک چھینٹی نصیب فرما دے، اللہم آمین۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہو، چینل سبسکرائب نہیں کرا، نیچے ہی سبسکرائب کا بٹن ہے اسے دبا دیں، اور ویڈیو کو ثواب جاریہ کی نیت سے لائک اور شیئر کر دیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔